بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم سامعین، آج کے اس ویڈیو میں جانیں گے کہ جب ہم قربانی کا جانور خریدنے جاتے ہیں تو وہ کتنے سال کا ہونا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جانور دتا ہو سکتا ہے کہ بڑا جانور ہو، آپ خرید رہے ہیں تو 2 سال میں اس کے دانت نکل آئے ہو، لیکن یہ شرط نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ اگر اونٹ خرید رہے ہیں اور اونٹ کی قربانی کر رہے ہیں تو یہ 5 سال کا ہونا۔ اسی طریقے سے اگر آپ گائے خرید رہے ہیں، بھینس لے رہے ہیں، یا بھینس کا پارا پاری، اسی طریقے سے گائے ہے، بچھڑا بچھڑی، تو یہ جو ہے یہ سب بیل، گائے، بھینس، یہ سب 2 سال کا ہونا۔ اب آ جائیے اس کے نیچے بکرا ہو یا بکری ہو، یہ کم سے کم 1 سال کا ہونا۔ اس کے لیے شرط ہے کہ 1 سال کا ہونا، خواہ دانت اس کے نکلے ہوں یا نہ نکلے ہوں، یہ کوئی شرط نہیں ہے۔ بکرا ہو یا بکری ہو، اگر آپ قربانی کے لیے لے رہے ہیں تو 1 سال کا ہونا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بکری کی قربانی جائز نہیں ہے۔ جس طریقے سے بڑے جانور اونٹ کی قربانی جائز ہے، اسی طریقے سے بکری کی بھی قربانی جائز ہے، بھینس کی بھی قربانی جائز ہے، بھینس کے جو بچے پارا پاری ہیں اس کی بھی قربانی جائز اور درست ہے۔ تب یہ تو ہو گیا کہ ہمارے جانور کتنے سال کا ہونا، یہ بات بالکل واضح ہو گئی۔ اب ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ وہ کون سے عیوب ہیں جس کی وجہ سے آپ جو جانور خرید رہے ہیں اگر اس کے اندر عیوب پائے جائیں گے تو قربانی جائز اور درست نہیں ہوگی۔ وہ جانور کو جو آپ ضحیہ کے طور پر پیش کریں گے، قربانی کے طور پہ جو پیش کریں گے، جو قربانی دیں گے، وہ جائز نہیں ہوگی آپ کی قربانی یا آپ کا جانور۔ تو اس سلسلے میں اس عیوب کو بھی آپ سمجھ لیجئے کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ جو جانور خرید رہے ہیں وہ جانور ایسا تو نہیں ہے کہ وہ پاگل ہو، دیوانہ ہو، اور یہ پاگل پن بالکل ظاہر ہو جس کی وجہ سے وہ چارہ نہ کھاتا ہو۔ اگر ایسا جانور ہے تو یہ قربانی جائز نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آپ جو جانور خریدے ہیں اگر اس کے اندر خارش ہے، خارش زدہ ہوا جانور، خارش کہتے ہیں کھجلی کو، اگر اس کے اندر کھجلی ہے، اس کھجلی کی وجہ سے، اس خارش کی وجہ سے وہ جانور کمزور ہو گیا ہو، لاغر ہو گیا ہو، دبلا پتلا ہو گیا ہو ایک دم، تو یہ بھی جانور آپ کی قربانی کے لیے جائز اور درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اتنا کمزور جانور ہے، اتنا دبلا اور پتلا ہے کہ خود سے مذبح خانہ نہیں جا سکتا ہے، قربان گاہ نہیں جا سکتا ہے، تو ایسا بھی جانور قربانی کے طور پہ اگر آپ پیش کر رہے ہیں تو جائز اور درست نہیں ہے۔ اب ایک ایسا جانور جس کا 1/3 کان، دم، بینائی یا چکتی کا 1/3 یا اس سے زیادہ کا حصہ جو ہے وہ جا چکا ہو تو ایسا جانور بھی قربانی کے لیے جائز اور درست نہیں ہے۔ پھر ایسا جانور ہو جس کا پیدائشی طور پر کان نہیں ہو تو ایسا جانور بھی قربانی کے لیے جائز اور درست نہیں ہے۔ پھر ایسا جانور جس کے تھن خشک ہو گئے ہوں، اگر گائے ہیں تو اگر اس کے 2 تھن خشک ہو گئے ہوں تو وہ جانور بھی آپ کی قربانی کے لیے جائز نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے اگر بکری ہے اور اس کا 1 تھن خشک ہو گیا ہے تو یاد رکھیے ایسا جانور بھی قربانی کے لیے جائز اور درست نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ ایسا جانور خرید رہے ہیں جس کے پاس ناک نہیں ہے، ناک کٹا جانور ہے، تو یہ بھی آپ کی قربانی کے لیے جائز اور درست نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ یہ سمجھ لیجئے خنثی، یعنی ایسا جانور ہے جس کے اندر نر جو ہوتا ہے، مذکر کہہ لیجئے، نر ہوتا ہے، اس کی بھی کچھ علامتیں ہوں،
जो मादा जानवर है उसकी भी कुछ अलामतें हों, ऐसा जानवर को खुंसा कहते हैं। तो ऐसा जानवर भी कुर्बानी के लिए जायज़ और दुरुस्त नहीं है। तो ये बात बिल्कुल आश्कारा हो गई, वाज़ेह हो गई। ये अयूब जो अगर जानवर के अंदर पाए जाएंगे तो कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। जब आप ये जानवर ख़रीदने जाएं तो आप इसको देख लीजिए कि इस जो मज़कूरा अयूब हैं इसमें से तो कोई ऐब उसके अंदर पाया नहीं जा रहा। अगर कोई ऐब पाया जा रहा है तो उस जानवर को छोड़ दीजिए, उसकी जगह दूसरा जानवर खरीदिए। एक बात और यहाँ पे समझ लीजिए कि सींग के मसाले में बाद जानवर वो होता है जिसको पैदाइशी तौर पर सींग नहीं होता है, तो ऐसा जानवर कुर्बानी के लिए जायज़ है। अलबत्ता कोई जानवर ऐसा है जिसका सींग टूट गया है, टूटने की वजह से ये ज़र्ब उसके दिमाग तक गया है, उसके दिमाग पर असर पड़ गया है, तो याद रखिए ऐसा जानवर भी कुर्बानी के लिए जायज़ और दुरुस्त नहीं है। हाँ, अगर सींग टूटा है, उसके दिमाग पर असर नहीं पड़ा है, उसकी जड़ तक ये जड़ से सींग जो है वो जड़ से नहीं उखड़ा है, तो ऐसा जानवर जायज़ और दुरुस्त है। अलबत्ता अगर जड़ से सींग उखड़ गया है या उसके दिमाग तक उसका असर पड़ गया है तो ये भी जानवर कुर्बानी जो आप कुर्बानी के लिए पेश कर रहे हैं या कुर्बानी के लिए ख़रीद रहे हैं तो ये जानवर जायज़ नहीं है। अब अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए, इसको लिंक को फैलाइए और इस चैनल से आप जुड़ जाइए। बाकी अपना ख्याल रखिए, अपने दोस्तों का ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।